مجھے اپنی زندگی میں 1 مہینہ دنیا کے مشہور قاری عبد الباسط عبد الصمد کے ساتھ امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ ہمارا ان کے بارے میں تصور یہ تھا کہ بس ایک عام سے آدمی ہے اور آواز اچھی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن 1 مہینہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص عاشق قرآن تھا۔ داڑھی کا نہ رکھنا یہ ان کا ایک علمی معاملہ ہے۔ مصر کے علماء سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہوتی ہے صرف مرد اور عورت کے درمیان فرق کرنے کے لیے، تو اگر کوئی مونچھیں رکھ لیتا ہے تو مرد اور عورت میں فرق ہو جاتا ہے، تو داڑھی رکھنا لازم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے بھی داڑھی نہیں رکھی، حالانکہ یہ بندہ اندر سے اولیاء کی صفات رکھنے والا بندہ تھا۔ میں نے دیکھا قاری صاحب کو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں پتہ چلا کہ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ان کا روز کا معمول ہے۔ ایک قرآن مجید پڑھا، جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کو فالتو بات کرتے نہیں دیکھا، ایک لفظ بولتے نہیں دیکھتا۔ لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے، ادھر کا ٹاپک ادھر کا ٹاپک، ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ بس بیٹھے ہوئے اپنی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور اس عشق قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا قاری صاحب سے، قاری صاحب آپ نے بھی قرآن کا کوئی معجزہ دیکھا؟ کہا میں نے بہت معجزے دیکھے قرآن پاک کے، ہمیں بھی سنائیں کوئی۔ تو قاری صاحب نے عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگے یہ وہ وقت تھا جب انور سادات مصر کا پریزیڈنٹ تھا، وہ رشیا گیا تو رشیا کے لوگوں نے اسے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو، یہ ہماری ریڈ بک سنبھالو اور کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ترقی یافتہ ممالک میں ہم شامل کروا دیں گے۔ تو اس نے آگے سے کچھ جواب دینے کی کوشش تو کی، مگر ان کی تسلی نہ کروا سکا۔ تو دل میں کسک رہ گئی کہ میں نے بات کا جواب ٹھیک نہیں دے سکا۔ کوئی 1-2 مہینے کے بعد دوبارہ اس نے رشیا جانا تھا۔ قاری صاحب کہتے ہیں مجھے صدر صاحب کا پیغام ملا کہ آپ نے میرے ساتھ رشیا جانا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، قاری عبد الباسط کی ضرورت پڑے تو سعودی عرب میں، پاکستان میں، مسلمان ممالک میں جہاں اس قرآن کے ماننے والے ملتے ہیں۔ رشیا تو دہریوں کا ملک ہے، کشتوں کا ملک ہے، وہاں قرآن مجید سننے والا کون ہوگا؟ خیر میں تیاری کر کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں جا کے صدر صاحب نے ان سے میٹنگ کی۔ جب میٹنگ کے بعد آپس میں گفتگو اپنی پرسنل شروع ہوئی تو صدر صاحب نے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ کچھ پڑھیں گے۔ ان کو سمجھ نہ آئی کہ کیا پڑھیں گے۔ انہوں کا اچھا جو کرنے کریں۔ مصر صاحب قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ ہوا کہ جی آپ ان کو قرآن سنائیں۔ ان دہریوں کے سامنے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں پڑھتا رہا، پورا رکوع جب میں نے پڑھ کے اوپر سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ 5-6 بندے ایسے تھے ان کمیونسٹوں میں جو آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ تو صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا یہ بندے نے کیا کیا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کے پڑھنے میں تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دلوں پہ اثر ہوا ہے اور ہمارے اوپر رقت طاری ہو گئی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کا معجزہ دیکھا کہ جو لوگ قرآن کو مانتے نہیں، خدا کو نہیں مانتے، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن ان کے دلوں کو بھی گدگدا دیتا ہے۔ یہ رحمتوں کا وہ دریا ہے جو سینوں تک اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، جو اس سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور آج اس دجالی فتنے کے دور میں
قرآن مجید کی محبت انتہائی ضروری ہے.